السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، شعراء اعظام، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ آج کا جو جلسہ منعقد ہوا ہے آپ کا یہ محبوب ادارے کا دستار بندی کا جلسہ ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے۔ دستار بندی کا منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ محلے والوں نے مدرسہ بے یار و مددگار دیکھ کر، جس کا میں پہلے سے ہمیشہ کہتے آیا کہ بھائی اپنے محلے کے علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، لیکن پہلے ذہن ایسا تھا نہیں، میں کہتے کہتے اللہ نے ذہن سب کا بنا ہی دیا۔ اب آل کے سارے مساجد میں مقامی علماء کرام امامت کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں، دینی بات بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بے یار و مددگار کئی دفعہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات پر بات پوری مانتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں۔ ابھی سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے ان کے حوالے کیا، اب یہ محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ ساتھ بھی دے رہے ہیں، نوجوان بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور بوڑھے لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں، جوان لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں، عورتیں بھی ساتھ دے رہے ہیں، سب ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ساتھ دیتے رہیں گے تب کام آگے بڑھتا رہے گا۔ جیسے شاعر صاحب اسی وقت پڑھتے رہیں گے جب تک آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں گے۔ ساتھ دینے کا مطلب کئی طرح کا ہے، ہاں یاد رکھیے آپ لوگ، زندہ باد بھی کرتے رہیں گے اور نیچے سے دوسرا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا تو آپ راتوں رات بیٹھے رہیے اور سنتے رہیے۔ سنانے کے لیے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، اور آپ لوگ بھی جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آگے آگے بڑھ بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ ہم قریب سے دیکھ لیں اور سن لیں آواز کو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن طالب علموں کو، جن علماء کرام کو ہم دنیا کے اندر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بالا و بلند ہوگا۔ جب حشر کا میدان بپا ہوگا، ان علماء کرام سے اللہ کہیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم کو ہم نے دنیا میں اپنا علم دیا اور لوگوں نے تم کو عالم صاحب کہا، حافظ صاحب کہا،
ہمارا نام عالم، ہمارا نام حافظ تھا، ہم نے پیار و محبت سے تمہیں یہ نام دیا، دنیا میں لوگوں نے اس نام کے ساتھ تمہارا اکرام کیا، اب تم نے دنیا میں ہمارا علم حاصل کر کے اس پر خود بھی عمل کیا، دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچایا، اب دیکھو تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ بہت سارے لوگ پریشان حال کھڑے ہیں، ان کو جس کی حق میں تم سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی اور تم ان کو جنت میں لے کر جاؤ گے۔ یہ منظر اس وقت ہوگا جب گنہگار لوگ پریشان ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کسی طرف سے ہمیں کچھ سہارا مل جائے، کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہماری طرف کو دیکھ لے، اللہ کی نظر رحمت ہو جائے۔ تو اس وقت میں یہ مجھے اس لیے یاد آئی یہ حدیث شریف کہ اس وقت بھی لوگ آگے آگے بڑھ کر دیکھیں گے اور اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ دنیا میں حافظ صاحب ہم آپ کو چائے پلائے تھے، یا آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تھے، یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیے تھے، یا آپ کا اکرام کیے تھے، ہمیں ذرا پہچان لیجئے اور آج ہماری سفارش کر کے ہمارا بیڑا پار کر دیجئے۔ ہر پریشان حال آدمی اس وقت آگے بڑھ بڑھ کر دیکھے گا، اپنا چہرہ دکھائے گا۔ یاد رکھ لو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، متعلماً علم کا حاصل کرنے والا، سیکھنے والا، اور ہر شخص بن سکتا ہے۔ عالم مکمل بننا یہ تو کئی سال لگتے ہیں، لیکن طالب علم بننا سب سے لیے آسان ہے۔ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے سب کا حال یہی تھا کہ اپنے آپ کو طالب، بڑے سے بڑے لوگ اپنے آپ کو طالب علموں میں شامل کرنے کے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ طالب علم کی شان میں جو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اگر طالب علم مخلص ہو تو اس کی بڑی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ دنیا میں ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے کیا کہنا، چرند پرند، دریاؤں میں مچھلی اور یہ ریگزار سبززار، یہ سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، متعلم بننا سب سے لیے آسان ہے۔ نیت کر لو کہ ہم طالب علم بنیں گے، بنو گے انشاءاللہ۔ کیا آسان ہے؟ روزانہ ایک مسئلہ امام صاحب سے پوچھ لو کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، آج ایک بات سکھلا دیجئے، طالب علم بن گئے۔ اور ایک مسئلے کا سیکھنا، یاد کر لینا، پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے، پوری رات۔ اس لیے کہ عالم جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ کرتا ہے اور اپنی عبادت کو ریاکاری سے، سمعہ سے بچا کے چلتا ہے، اور بغیر علم والا آدمی جس کو جاہل کہتے ہیں وہ عابد کہلاتا ہے، عبادت کرتا ہے، کسی وقت بھی گمراہ ہو جائے گا، بہک جائے گا۔ مشہور ایک واقعہ ہے، ایک بیچارہ کم علم یا بے علم آدمی تھا، مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگا، روزے پر روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد لوگ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بدبو آ رہی ہے، ان کی طرف سے تو خوشبو آنی چاہیے تھی، یہ اتنے دن سے عبادت ریاضت کر رہے ہیں، خوشبو نکلنی چاہیے، بدبو کیوں آ رہی ہے؟ ایک صاحب ہمت کر کے پوچھے جناب والا یہ کیا بات ہے، آپ کی طرف سے بدبو بہت آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ بات مت پوچھو، تم نہیں جانتے ہو، ہم مجاہدہ کر رہے ہیں ابھی۔ یہ بیچارہ مجاہدہ نہیں سمجھا کہ ہم ابھی مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفس کے الٹے میں چلو، نفس جو کہے اس کے خلاف چلو، تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ نفس کئی دن سے تقاضا کر رہا ہے خوشبو سونگو، خوشبو سونگو، تو ہم اس کو بلی کا پاخانہ سونگا رہے ہیں، اس کو لا کے ہم ناک میں کان میں گھسا دیے، اب وہی بدبو کر رہا ہے۔ اب بتاؤ جو پاخانہ غلاظت لے کے بیٹھے گا وہ آدمی ناپاک آدمی مسجد میں رہنا چاہیے، باہر نکال کے پھینکنا چاہیے اس کو؟ بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے ہی کرتا ہے۔ قربان جاؤ، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علم کا حاصل کرنا یہ صرف مدرسے کے بچوں پر نہیں کہ مدرسے میں جو بچے ہیں صرف وہی علم حاصل کریں گے. آپ جاؤ مدینے کے منظر پر غور کرو، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے. اللہ اکبر. صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے کہ کوئی مجلس نہ چھوٹے. ایسے نہیں تھے کہ سب صفحہ کے طالب علم تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو اناج بیچتے تھے، وہ لوگ بھی تھے کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو لکڑی وغیرہ جنگل سے کاٹ کے لا کر تجارت کرتے تھے. بہت قسم کی تجارتیں لوگ کرنے والے. لیکن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے واعظ کے جلسے کی بیٹھنا اپنے اوپر لازم قرار دیتے تھے کہ کسی دن کی مجلس نہ چھوٹ جائے. اگر کسی وجہ سے کسی کو دور جانا پڑتا تو ایک ساتھی کو کہہ دیتے کہ جو بات سنو گے تو اچھے سے دھیان سے یاد رکھنا، کل میں آؤں گا مجھے یاد کرا دینا، بتا دینا. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان تھی. ہر بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صفحہ میں تو اور بھی طلبہ تھے، پڑھنے والے تھے، 70-80 کی تعداد تھی، کوئی اتنی روایت بیان نہیں کرتا جتنا آپ بیان کرتے ہو. سب سے زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، اس میں سے کچھ کاروباری بھی تھے، کچھ اور بھی تھے، لیکن میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں کسی وقت بھی آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا. کوئی بات آپ فرماتے تھے فوراً یاد کر لیتا تھا اور ہر وقت حاضر رہنے کی کوشش کرتا تھا. اسی لیے مجھے اتنی احادیث شریفہ یاد ہے اور میں کثرت سے روایت کرتا ہوں. میرے بھائیوں، وہی تو دین کی بات ہے. نماز میں کتنے فرائض ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں. فرائض کا معنی سمجھتے آپ؟ نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. ایک آدمی مسئلہ نہیں جانتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر معذور ہے تو بات الگ ہے. کھڑا ہونا فرض ہے لیکن مسئلہ نہیں جانتا. ایک مسئلہ سیکھ لیا کہ نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. اب دیکھو پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے. پوری رات نفل پڑھ رہا ہے اس لیے کہ ایک علم کے نہ ہونے سے آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تباہی اور بربادی کے گڑھے میں چلا جاتا ہے. ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی بیچارہ عبادت میں لگ گیا اور کچھ دن میں سوچا کہ میں بہت بڑا ولی کامل بن گیا ہوں، اب میرے حق میں نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، میں نبی بن جاؤں گا. اب اپنے آپ سوچنے لگا، زوم میں پڑ گیا. شیطان ایسے موقع کے تلاش میں رہتا تھا. شیطان موقع دیکھ کر رات کو ایک گدھا لے کے آ گیا اندھیرے میں. اس وقت لائٹیں وغیرہ نہیں تھی، بہت پرانے زمانے کی بات ہے. گدھا لا کے باہر کھڑا کر دیا، داڑھی ٹوپی لگا کے السلام علیکم رحمت اللہ، میں جبرائیل ہوں. اب بتاؤ اس سے جبرائیل ایسے آتے ہیں؟ ارے جبرائیل تو آتے تھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کسی ایک صحابی کی شکل اختیار کر کے کوئی پہچان بھی نہیں سکتا اور اسلام اور دین کی بات کر کے چلے جاتے. آقا فرماتے کہ جبرائیل آئے تھے اور چلے گئے. کہ جبرائیل ہوں. جبرائیل کی طاقت اور قوت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ جبکہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیبت میں پڑ گئے اور کہا جبرائیل دوبارہ اپنی اصلی حیات مجھے مت دکھانا. اللہ اکبر. کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر تمہیں مقبول بارگاہ بنا لیا ہے اور میرے ساتھ براق بھیجے ہیں، تم کو لے کر جاؤں گا. معراج میں اللہ بلائے گا. اب بتاؤ تو اس کو معراج میں اللہ بلائیں گے؟ یہ بیچارہ انپڑھ آدمی تھا، خوش ہو گیا میں اتنی عبادت کیا ہوں، ضرور اللہ میرے لیے سواری بھیجے رہیں گے اور مجھے معراج میں بلائے رہیں گے. بیچارہ ہٹکلیاں کھاتے ہوئے اٹھا اور گدھے پر سوار ہو گیا اور وہ تو شیطان تھا، اس کو آگے لے گیا. اندھیرے میں ایک بہت بڑے کھڈے میں الٹا کے ڈال دیا. بیچارہ الٹ کے پڑا ہے. صبح آئے لوگ دیکھے بھائی بزرگ عبادت کرتے تھے کہاں گئے؟ وہ وہیں سے چلا رہا ہے کہ میں معراج میں آیا ہوں. معراج میں دیکھنے گھڑی جا کر کے کوڑے دان میں پڑا ہوا بیچارہ. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے اس کا. اگر اس کے پاس علم ہوتا، اللہ کی معرفت ہوتی تو وہ سمجھ لیتا ایک مسئلے کا جال لینا پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے.
تم عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، اور متعلم بننا، طالب علم بننا سب کے لیے آسان ہے۔ حضرت شاہ مولانا بلوچ صاحب فرمایا کرتے تھے نیت کر لو کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے۔ ارے آپ بھی کر لو نیت، آسان ہے بہت۔ یہ بچے تو مسلسل محنت کر کے بنے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، مسلسل۔ ان کے والدین پر بھی فدا ہو جاؤ، مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں لا کر دیا اور چھوڑا کہ ہم اپنا حق چھوڑتے ہیں، تم جاؤ اللہ کے راستے میں اور اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کرو۔ ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ جب ہم حشر کے میدان میں دیکھیں گے، میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اس وقت آدمی حسرت کرے گا لیکن اس کو اور موقع نہیں ملے گا۔ کاش کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیتا۔ ایک میرے مولانا صاحب سے ان کا نام نہیں لوں گا، برابر کہا کرتے تھے، کہا کہ میرے ایک بچے کو بھی حافظ بنا دو، میرے خاندان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 جہنم رشتہ داروں کے حق میں سفارش کرے گا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ خاندان، 10 خاندان کا سفارش کرے گا، یعنی ان لوگوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے اس کے حق میں جو لوگ جہنمی ہوں گے، اللہ حافظ قرآن کی سفارش سے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ دوسرے کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں حافظوں کی چلے گی، عالموں کی چلے گی۔ تو فرماتے تھے حافظ بننا آسان ہے، روزانہ 1 آیت، 1.5 آیت، 2 آیت رٹتے رہو، یاد کرتے رہو، نیت کر لو کہ اللہ میں حفظ شروع کر دیا ہوں، مکمل کرا دیجئے۔ اگر زندگی نے وفا کیا اور آدمی محنت کرتے کرتے حافظ قرآن بن گیا تو پھر کیا کہنا، لال لال ہے۔ اگر زندگی نے وفا نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، علماء نے لکھا ہے قبر کے اندر اللہ انتظام کر دیں گے اس کی نیت کے برکت سے، اس کو حافظ قرآن بنا کے حشر کے میدان میں حافظوں میں اس کو اٹھائیں گے۔ کتنا آسان ہے، آسان ہے نہیں؟ ہم تو الحمد شریف بھی نہیں سیکھتے، ہم تو سوچتے ہیں کہ بھئی جیسے پڑھنا ہم آخوندی سے پڑھے تھے ویسے پڑھیں گے۔ یاد رکھ لو حدیث شریف میں ہے کہ جس علاقے میں عالم دین ہے، محلے میں، اڑوس میں، پڑوس میں، یا دین کا کچھ بھی علم رکھنے والے، قرآن اچھا پڑھنے والے اور جاننے والے، ان کی ذمہ ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کم پڑھے لکھے لوگوں تک یہ تعلیم پہنچائیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں۔ اور ان پڑھ لوگ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر ان کے پاس جائیں اور کہیں مولانا صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب ہم کو ذرا پڑھا دیجئے، سکھا دیجئے۔ حشر کے میدان میں یہ نہیں چلے گا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ کہیں گے تمہارے محلے میں اتنے حفاظ تھے، اتنے قرآ تھے، مدرسے کا نظام تھا، امام صاحب تھے، کبھی تم ان کے پاس گئے تھے؟ کہا مجھے الحمد شریف درست کرا دو تاکہ میں نماز میری ٹھیک ہو جائے، اور مجھے یہ قل ہو اللہ احد ٹھیک کرا دو میری نماز ٹھیک ہو جائے۔ اتحیات کتنے لوگ بیٹھے ہیں، برسوں ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اگر کسی کو بھیجوں کہ اتحیات سب کا سن کے آ جاؤ، اکثر لوگ ایسے نکلیں گے جن کو اتحیات کی یاد نہیں، سنا نہیں سکتے، اکثر لوگ نکلیں گے، لیکن کوئی احساس نہیں ہمیں کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے اور ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حال ہے۔ طالب علم بننا آسان ہے، ایک ایک مسئلہ پوچھتے رہو، یاد کرتے رہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، 1 سال کا 360 دن ہوتے ہیں، اگر 60 دن بھی چھوڑ دو تو 300 مسائل ہم کو یاد ہو جائیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ہم عالموں میں ہمارا شمار ہوگا، جاننے والوں میں اللہ اٹھائیں گے، عالموں میں اللہ اٹھائیں گے۔ اگر قرآن یاد کرنے کا نیت کر لیا تو حافظوں میں شمار ہوگا، اگر مسئلہ سیکھتے رہے تو عالموں میں شمار ہوگا۔ کریں گے اہتمام؟ اتنا آسان نسخہ بتا دیا آپ کو، بتاؤ اتنا آسان نسخہ مت مجھو، اور کہا اگر تم نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کم سے کم، سب سے آسان نسخہ۔ اور محبت اگر اس کا تعلق دل سے ہے، ان کی بات سنو اور ان کی بات کو غور سے سنو، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور 5ویں چیز مت بنو ان سے عداوت رکھنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کے بارے میں الٹا سیدھا کہنے والے۔ ایسا اگر بنو گے
حشر کے میدان میں سوائے خسران کے، نقصان کے، گھاٹے کے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تجھے اپنا علم دیا تھا، لوگوں نے کچھ اکرام احترام کیا تھا، جاؤ میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں، اور وہ جنت میں چلا جائے گا اور ہم مخالفت کی وجہ سے ٹوٹے اور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تم نے میرے بندے پر یہ الزام رکھا تھا، لاؤ ثبوت دو۔ لکھا ہے پل صراط پر گزرنا مشکل ہو جائے گا جب تک ثبوت نہیں پیش کرے گا۔ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے نے بہت جلد فائدہ دے دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 2 حافظ قرآن بہت جلد 2-4 مہینے میں تیار ہو گئے، اور یہ ماشاءاللہ کچھ پڑھ کے آئے تھے، لیکن یہاں اساتذہ نے محنت کیا، یہ 2 حافظ تیار ہو گئے ہیں، جس کی دستار بندی دیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ بہت مہمان بھی، مکرم مہمان بنگلور سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا، اور آپ لوگ اشعار شعر و شاعری بھی سنیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عہد کریں کہ ہم دینی علم حاصل کریں گے، اور نیت کر لو کہ ہم دین پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا۔ اگر نیت صحیح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے والوں میں شامل کر دیں گے۔ اگر نیت نہیں ہے تو پھر کرتے بھی رہیں گے، ہمارا عمل اکالت چلا جائے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، نہ ماننے والوں سے نہیں، ماننے والوں سے، جاننے والوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کر رکھا ہے کہ نماز پڑھ لیا تو سمجھ لی ہم پورے دیندار، اور دکان میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ اور سچ بات کر رہے ہیں، دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم جب کلمہ پڑھ لیے ہو تو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میری نماز بھی دین اور سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی، میرا جینا بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہوگا، میرا مرنا بھی سنت شریعت کے مطابق ہوگا، میرا کاروبار بھی سنت شریعت کے مطابق ہوگا، میری بات چیت بھی سنت شریعت کے مطابق ہوگی، میرا معاملہ لین دین بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہر ایمان والے سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کامل طور پر اسلام میں داخل کر دو۔ تیرے یہاں شادی ہو تو شریعت کے مطابق ہو، کسی کا انتقال ہو جائے کفنانا دفنانا غم بنانا شریعت کے مطابق ہو، بچہ پیدا ہو عقیقہ کرنا ہے شریعت کے مطابق ہو، ختنہ کرنا ہے شریعت کے مطابق ہو، اڑوس پڑوس کے حقوق کو ادا کرو دین اور شریعت کے مطابق، سب کچھ دین اور شریعت کے مطابق۔ ایک چیز بھی نہیں صرف نماز پڑھ لیے بس دیندار ہو گئے، نہ، بہت سارے میرے بھائیوں شعبے جات ہیں، سب پر یہ عالم علماء کے پاس علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو، جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والے عالم علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہو، یاد رکھ لو یہی کام آ جائیں گے حشر کے میدان میں۔ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے کوئی بات نہیں، ایک مدرسے کا بچہ کہیں سے بھی آیا ہے، یاد رکھ لو اگر محبت کی نگاہ سے ہم نے اس کو یہاں دیکھا ہے، یا ہم نے اس کے کھانے پینے کا کچھ بھی انتظام کیا ہے، یا اس کے حق میں ہم نے اچھا مشورہ دے کر مدرسے کو ترقی کے راہ پر کھڑا کیا ہے، جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس نے لگایا ہے، یہی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ اگر ہم نے عداوت اور اس کا نمونہ پیش کیا ہے تو بڑے ٹوٹے اور خسارے کی بات ہوگی۔ یہ 2 حافظ قرآن تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، عہد کرو کہ ہم کوشش کریں گے مکمل اسلام میں داخل ہونے کا۔ سب سے پہلا قدم اسلام میں کلمے کے بعد نماز کی پابندی کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اس جلسے سے عہد کر کے اٹھو، ابھی سے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہم مرتے دم تک نماز پڑھتے رہیں گے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا کریں گے، مسائل علماء کرام سے پوچھ کر، اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھیں گے، اللہ صاحب نصاب بنائیں گے تو مسئلہ پوچھ کر زکوٰۃ نکالیں گے، استطاعت ہوگی تو حج بیت اللہ کریں گے۔ یہ سب میرے بھائیوں دین کے احکامات ہیں،
جن پر ہم کو چلنا ہے اور زندگی گزارنا ہے، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا تو اللہ نے زمین کو ان کے لئے مسخر کر دیا، آسمان کو پانی ان کے مطابق برسایا، ساری چیزوں کو ان کے لئے مسخر کر دیا۔ آج ہم دین سے دور ہو کر پریشان ہیں اور ہمارے حالات ناسازگار ہو گئے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلنے کا عزم مصمم کر لیں اور چلنا شروع کر دیں، دیکھ لو میرے بھائیوں، اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور علم کا اتنا حاصل کرنا جس کے مطابق چل کر ہم نماز صحیح پڑھ سکیں، وضو صحیح کر سکیں، پاکی ناپاکی ہمارا صحیح ہو سکے، حرام حلال کی تمیز ہمارے اندر آ جائے، ہر مرد عورت پر ضروری ہے۔ اور یہ علم علماء کے پاس موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم طالب علم بن کے ان کے پاس جائیں، روزانہ ایک ایک مسئلہ سیکھیں۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے ممبر سے امام صاحب کو دین کی بات اس طرح پہنچانی چاہیے جیسے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ایک ایک مسئلہ بتاؤ اور یاد کرو، دوسرے دن سبق سنو کہ کل یہ بتایا گیا تھا، کس کس کو یاد ہوا بتاؤ، جس کو نہیں یاد ہوا ہے وہ بیٹھ کے رٹو، دوبارہ سنو۔ یہ سلسلہ قائم ہونا چاہیے۔ صرف خطاب میں پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور سن کے ایک کان سے دوسرے کان میں اڑا کے چلے جاتے ہیں، یہ بات نہیں۔ تب ہمیں اس کا استحضار ہوگا اور مسائل سے واقفیت ہوگی، پھر دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کو حافظ کامل، عالم بعمل، دین کا دائی، اپنا شہدائی بنائے۔ اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ ترقیہ سے نوازے، اور آپ حضرات کو اور بھی یہاں مدارس دینیہ ہیں، دنیا بھر میں ہیں، چل رہے ہیں، ہر جگہ آپ لوگ لین دین کرتے رہتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ترقیہ سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔